بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا سال 2024 میں دنیا کو شمسی طوفان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اس بارے میں ماہرین کا کیا کہنا ہے اور سوشل میڈیا پر اس شمسی طوفان کے حوالے سے سمپسنز کارٹون کی ویڈیو کلپس کیوں وائرل کیے جا رہے ہیں جن میں دنیا کو شمسی طوفان کا سامنا ہے؟ ناظرین، یاد رہے کہ سمپسنز کارٹون کی کئی ایسی پیش گوئیاں ہیں جو ماضی میں پوری ہو چکی ہیں۔ کیا شمسی طوفان یعنی سولر سٹورم کے حوالے سے کی جانے والی یہ پیش گوئی بھی ہمارے بہت قریب ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ شمسی طوفان کیا ہوتا ہے اور ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہونے والی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے سائنسدان خلا میں ہونے والی نت نئی دریافتوں کے بارے میں جاننے میں سرگرداں ہیں۔ اسی طرح ماہرین سورج میں ہونے والی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مستقبل میں سورج کی سرگرمی میں اضافے کی امید متوقع ہے اور اسی وجہ سے سورج کی سطح پر بڑے بڑے طوفان آنے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے انکشاف کیا کہ ان طوفانوں سے پیدا ہونے والے اثرات زمین پر روزمرہ کے معمولات کو بری طرح متاثر کریں گے۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق سورج کی مقناطیسیت میں نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جو نظام شمسی میں نمایاں تبدیلیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس سے زمین پر موجود نظام زندگی متاثر ہونے کا خطرہ بھی ہے اور زمین کی سیٹلائٹ کمیونیکیشنز، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، GPS، ایئر ٹریفک اور پاور گرڈ کا نظام بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں خلا میں موجود مصنوعی سیاروں پر بھی خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق متوقع شمسی طوفان سے دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی اور سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہمارے نظام شمسی کے مرکز میں موجود سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ یہ سورج انسانوں کے لیے جتنا لازمی ہے اتنا پراسرار بھی ہے۔ اس کی کمیت اپنے نظام کی کل کمیت کا 99.86% بنتی ہے۔ اس کا قطر 13,92,000 کلومیٹر ہے، یعنی ہماری زمین جیسی 109 زمینیں ملیں گی تو ایک سورج بنے گا۔ یہ زمین سے 14,96,00,000 تقریباً 149.6 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا اپنا رنگ سفید ہے، تاہم زمین سے دیکھنے میں پیلا یا نارنجی دکھائی دیتا ہے اور اس کی روشنی 8 منٹ 19 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورج پر یہ حرارت کسی ایندھن کے سبب نہیں بلکہ یہ نیوکلیر فیوژن کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس میں موجود ہائیڈروجن گیس فیوژن سے ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ حرارت برقرار رہتی ہے۔ سورج کی کل کمیت کا 3/4 ہائیڈروجن پر اور باقی کا زیادہ تر ہیلیم پر مشتمل ہے۔ بہت ہی کم مقدار میں لوہا، آکسیجن، کاربن اور دیگر عناصر موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان گیسز کی وجہ سے سورج کے اندر ہلچل رہتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی سطح پر بھنور پڑے ہیں جنہیں ہم سورج کے دھبے کہتے ہیں۔ سورج کی سطح پر نمودار ہونے والے دھبے سورج کے ایکٹیو یعنی فعال حصے ہیں۔ عموماً یہ اس وقت بنتے ہیں جب مقناطیسی لکیریں جاتی ہیں، ان کا کچھ حصہ اس عمل کے دوران ٹوٹ جاتا ہے اور سورج کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، جو سورج کے کرے میں بہت زیادہ ریڈیشن کا باعث بنتی ہے۔ اس ریڈیشن کے نتیجے میں سورج کے ذرات فضا میں بہنے لگتے ہیں جنہیں شمسی ہوا کہا جاتا ہے۔ سورج کے دھبوں میں اس کے باعث زوردار دھماکے بھی ہوتے ہیں اور ان دھماکوں سے سولر فلیئرز اور بے پناہ توانائی کا اخراج ہوتا ہے، جس میں برقی مقناطیسی اور ریڈیائی شعاؤں سمیت اربوں چارج پارٹیکلز یا برقی ذرات بھی بڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں، جسے کورونل ماس ایجیکشن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ خلا میں بکھر کر نظام شمسی کے مختلف اجزام اور حصوں تک پہنچتے ہیں۔ تاہم زمین سے سورج کافی فاصلے پر ہے، اس لیے یہ طوفانی لہریں کرۂ ارض تک نہیں پہنچتیں، مگر ہر 100 سال بعد لازمی زمین سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ قدرت کی انسان پر کرم نوازی ہے کہ قدرت نے کرۂ ارض کو اوزون جیسی تہہ اور وین ایلن بیلٹ جیسے مقناطیسی حصار میں رکھا ہوا ہے۔ یہ آسمان سے آنے والے خطرات سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ قدرت نے اس حصار کو اتنا لچکدار بنایا کہ وہ تمام تر دباؤ کو برداشت کرتا ہوا کرۂ ارض کو محفوظ رکھتا ہے۔ اوزون اور مقناطیسی حصار کی وجہ سے شمسی طوفان کے اثرات ختم تو نہیں ہوتے بلکہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس طوفان کا دورانیہ کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے، لیکن شمسی دھبوں کی وجہ سے ان کی شدت، رفتار اور دورانیے میں کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے۔
ناظرین، یہاں آپ کو ماضی میں اس طرح کے رونما ہونے والے اثرات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سال 2000 میں سولر میکسیمم شروع ہوا تھا، جسے عام زبان میں بڑے سورج کی باقاعدہ مدت کہا جاتا ہے، جو 2003 تک برقرار رہا۔ پھر اس میں آہستہ آہستہ کمی آتی گئی اور 2009 میں یہ انتہائی نچلی سطح پر پہنچ گیا۔ بعد ازاں اس کی تمازت بڑھنا شروع ہو گئی اور 2012 میں تقریباً 70 شمسی دھبے توانائی کو اگلنے کا موجب بنے۔ 2013 میں شمسی دھبوں کی تعداد کئی حد تک بڑھ گئی تھی، تاہم 2012 اور 2013 میں سورج کی اشعاعیں زمین سے ٹکرائے بغیر گزر گئی تھیں۔ سائنسدانوں کے مطابق آئندہ آنے والے شمسی چکر میں 12% شمسی طوفان کے زمین سے ٹکرانے کی امید ہے۔ ناسا کے ماہرین نے گزشتہ برس نمودار ہونے والے ایک شمسی دھبے پر تحقیق کی۔ اس دھبے کا نام AR12192 ہے اور اس کا حجم مشتری سیارے کے برابر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 32,908 دھبوں میں سے یہ 33واں سب سے بڑا دھبا تھا، مگر اب یہ زمین سے ہٹ چکا ہے، یعنی اب اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ سورج کے اگلے شمسی چکر میں یہ دھبا زمین کے سامنے ہوگا۔ اگر اس دھبے سے خارج ہونے والی CMEC کا رخ ڈائریکٹ زمین کی جانب ہوا تو اس کے نتیجے میں زمینی مقناطیسی طوفان پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین پر موجود سیٹلائٹ کا نظام بری طرح متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مستقبل میں جب یہ طوفان آئے گا تو 121 گھنٹے میں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس کے باعث فضا میں اڑتے جہازوں کا نظام، ٹرینوں کا نظام، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ ناسا کے ماہر ڈاکٹر رچرڈ فشر کے مطابق جدید دنیا کا انحصار الیکٹرانک مصنوعات پر ہے۔ اس طوفان کے سبب انٹرنیٹ اور موبائل سمیت دنیا بھر کا نیٹ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اس سے کمپیوٹر اور موبائل میں محفوظ ڈیٹا بھی ختم ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کئی برسوں تک زمین پر موجود رہیں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج پر اگر کبھی شدید طوفان آئے تو وہ زمین پر مواصلاتی نظام کو تباہ کر سکتا ہے، جس کی ہمیں بہت بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ سورج برقی ہائیڈروجن کا ابلتا ہوا انبار ہے۔ جب یہ مادہ حرکت کرتا ہے تو اپنی مقناطیسی فیلڈ میں توانائی بھی جمع کرتا ہے۔ یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی صورت میں اور بڑی مادی اور مقناطیسی فیلڈز کی شکل میں خارج ہوتی ہے، جنہیں شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ شعلے زمین پر ریڈیو کے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے 1,00,000 گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے اور یہ خلا کے وسیع حصے میں پھیل جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ سورج ایک وسیع گھومتی ہوئی آتش بازی کی طرح گھومتا ہے، جہاں سے وہ خلا میں ہر طرف اخراج کرتا رہتا ہے۔ جب شمسی طوفان زمین کے قریب سے گزر جاتا ہے تو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ایک لمبی دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب یہ مقناطیسی فیلڈ واپس ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ذرات جو چارج ہو چکے ہیں وہ بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ زمین کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں، تاہم زمین کی مقناطیسی فیلڈ میں اس خلل کے اور بھی زیادہ سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شمسی طوفان کس وجہ سے شروع ہوتے ہیں تو خلا میں ان کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ زمین کے مقناطیسی ریکارڈ 19ویں صدی کے وسط سے موجود ہیں۔ ان کے مطابق تقریباً ہر 100 سال کے بعد خلا میں ایک انتہائی شدید موسمیاتی واقعہ ہو سکتا ہے، تاہم چھوٹے چھوٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق 1859 میں کیرنگٹن ایونٹ ہوا تھا، جو اب تک کے ریکارڈ کیے گئے واقعات میں سب سے شدید تھا اور اس میں ٹیلی گراف کا نظام خراب ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا کہ اگر آئندہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ موجودہ دور میں خلائی سیٹلائٹس ہمارے مواصلاتی اور نیویگیشن نظام کا اہم ترین حصہ ہیں۔ طیارے بر اعظموں کو ملاتے ہیں اور بجلی کی ترسیل کا نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ شدید شمسی طوفان میں یہ سب درہم برہم ہو سکتا ہے۔ ماضی میں خلا میں شدید موسمی واقعات میں اتنی سیٹلائٹس اور پاور گرڈز تباہ ہو چکی ہیں کہ واضح ہو گیا کہ ہمیں سورج پر نظر رکھنی ہوگی اور نظام شمسی کے زمین پر اثرات کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے سورج کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ناسا سمیت مختلف عالمی سائنسی اداروں نے پیش گوئی کی ہے کہ سورج میں سوراخ ہونے کے باعث شمسی طوفان کا خطرہ ہے۔ سائنسی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ شمسی طوفان سورج میں سوراخ ہو جانے کے باعث رونما ہو سکتا ہے، جبکہ سورج کا سوراخ والا حصہ زمین کی طرف گردش کر رہا ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا کے مطابق شمسی طوفان، جسے جیو میگنیٹک طوفان بھی کہتے ہیں، کہ مقناطیسی لہروں سے جزوی تکنیکی بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے،
جبکہ فلائٹس اور سیٹلائٹ آپریشن بھی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ناسا نے خبردار کیا ہے کہ زمینی مقناطیسی فیلڈ متاثر ہونے سے بجلی کی ترسیلی نظام پر بھی اثر پڑے گا، جس سے پاور سٹیشنز متاثر اور بجلی کی فراہمی منقطع ہو سکتی ہے۔ نیشنل اوشین ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن NOAA کے مطابق طوفان شمالی اور جنوبی روشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ شمسی طوفان کو 5 درجہ بندی یعنی G1 سے G5 تک میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے 4 معمولی نوعیت کے ہوں گے، جبکہ G5 کے خطرناک ثابت ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ شمسی طوفان سے اس قدر خطرہ کیوں ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 1972 میں ویتنام کے ساحل کے قریب درجنوں سمندری بارودی سرنگیں بظاہر بلا وجہ پھٹ گئی تھیں۔ حال ہی میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ شمسی طوفان کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ شمسی طوفان زمین کے مقناطیسی میدان میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں اس طرز کے واقعے کے زیادہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، جیسا کہ سیٹلائٹوں سے لے کر بجلی کی ترسیل کے نظام تک ہمارے روزمرہ سسٹمز میں خرابی پیدا ہو جانا۔ ایک اندازے کے مطابق ایسے واقعے کی صرف برطانیہ میں قیمت 16 ارب پاؤنڈ ہو سکتی ہے، اور پوری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا سے لاکھوں میل دور ہونے والے یہ واقعات ہمیں کیوں متاثر کرتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ سورج ایک ستارہ ہے، برقی ہائیڈروجن کا ایک ابلتا ہوا انبار۔ جب یہ مادہ حرکت کرتا ہے تو اپنی انتہائی پیچیدہ مقناطیسی فیلڈ میں توانائی بھی جمع کرتا جاتا ہے، اور یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی صورت میں اور بڑے مادی اور مقناطیسی فیلڈز کی شکل میں خارج ہوتی ہے، جنہیں شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ شعلے زمین پر ریڈیو کے مواصلاتی نظام کو درہم برہم کرتے ہیں، لیکن شمسی طوفان سے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے 1,00,000 گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ خلا کے وسیع حصے میں پھیل جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات زمین تک بھی پہنچتے ہیں۔ جتنا بڑا یہ طوفان ہوگا اتنا ہی زیادہ یہ زمین کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو یہی سورج پھٹ جائے گا، جس کے پھٹنے سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سورج ایک وسیع گھومتی ہوئی آتش بازی کی طرح گھومتا ہے، جہاں سے وہ خلا میں ہر طرف اخراج کرتا رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہمارے سیارے کی طرف رخ کرتی ہے، جس کی مقناطیسی فیلڈ زمین کی مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ موافق ہے، تو دونوں فیلڈز ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتی ہیں۔ جب شمسی طوفان قریب سے گزر جاتا ہے تو زمین کی مقناطیسی فیلڈ ایک لمبی دم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور جب یہ مقناطیسی فیلڈ واپس ٹھیک ہوتی ہے تو وہ ذرات جو چارج ہو چکے ہیں وہ بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ زمین کا رخ کر لیتے ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کی فضا سے ٹکراتے ہیں تو وہ جلنے لگتے ہیں، جس سے معروف شمالی اور جنوبی لائٹس کا منظر سامنے آتا ہے۔ تاہم زمین کی مقناطیسی فیلڈ میں اس خلل کے اور بھی زیادہ سنگین اثرات ہوتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1972 میں سمندری بارودی سرنگیں اسی وجہ سے پھٹی تھیں۔ ان بارودی سرنگوں کو اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ وہ آنے والی کشتیوں کے مقناطیسی فیلڈ کو جانچ سکیں، مگر ان کو بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ شمسی طوفان سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگلا انتہائی شدید طوفان کب آئے گا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنسدان یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان شمسی طوفانوں کو شروع کیا چیز کرتی ہے، اور ایک مرتبہ شروع ہو جائیں تو خلا میں ان کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ 1859 میں کیرنگٹن ایونٹ ہوا تھا، جو اب تک کے ریکارڈ کیے گئے واقعات میں سب سے شدید تھا، اور اس میں ٹیلی گراف کا نظام خراب ہو گیا تھا۔ ہر شمسی سائیکل کے ساتھ ساتھ عالمی برادری ٹیکنالوجی پر زیادہ منحصر ہوتی جا رہی ہے، لیکن شمسی طوفان کے بعد چارج ذرات خلائی گاڑیوں اور طیاروں کے انتہائی چھوٹے برقی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں خلا میں شدید موسمی واقعات میں اتنی سیٹلائٹس اور پاور گرڈز تباہ ہو چکی ہیں کہ واضح ہو گیا کہ ہمیں سورج پر نظر رکھنی ہوگی، اور نظام شمسی کے زمین پر اثرات کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے سورج کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ ماہرین اس پر آسٹریلیا کے محکمہ موسمیات سے لے کر برطانیہ کے محکمہ موسمیات اور امریکہ کے نووا اسپیس ویدر پروڈکشن تک دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ وہ یہ بہتر انداز میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ کب طوفان زمین کی جانب بڑھے گا، اور وہ اس کی آمد کی پیشن گوئی 6 گھنٹوں کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے طیارے یورپ سے شمالی امریکہ جانے کے دوران قطب شمالی کے اوپر سے گزرتے ہیں۔
شمسی طوفان کے دوران ان طیاروں کو دیگر راستے دیے جا سکتے ہیں تاکہ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے بچا جا سکے، جہاں ان ذرات کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا دعویٰ ہے کہ 1972 کے بعد سے ہم نے شمسی طوفانوں کے بارے میں بہت کچھ جان لیا، مگر ٹیکنالوجی میں جدت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کا مقابلہ کر سکے جو سورج ہم پر پھینک سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین پر آنے والے شمسی طوفان کی پیشگی اطلاع دینے والا ایک ماڈل تیار کیا ہے جو 30 منٹ پیشگی وارننگ دے سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی خلائی ادارے ناسا نے مصنوعی ذہانت کا ایک ایسا ماڈل تیار کیا جس سے زمین پر آنے والا شمسی طوفان کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ اس ماڈل کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ماڈل 30 منٹ میں پیشگی وارننگ دے سکتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے گوڈارڈ اسپیس سینٹر کے محققین نے بتایا کہ ماڈل ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا کے تجزیہ کر کے خطرناک خلائی موسم کے متعلق اطلاع دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں سال 1999 میں ایک شمسی طوفان کی وجہ سے کینیڈا کے شہر کیوبک میں 12 گھنٹے بجلی معطل ہونے کے باعث لاکھوں گھر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ اس طرح کے تباہ کن شمسی طوفان کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم اگلے سولر میکسیمم کے قریب پہنچ رہے ہیں، جو سورج کی 11 سالہ سرگرمی ایک انتہا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس مصنوعی ذہانت کا نیا ماڈل تیار کرنے کا مقصد سورج کے گزشتہ سائیکل سے شمسی ہوا کی پیمائش اور زمین پر موجود اسٹیشنوں پر دیکھی جانے والی جیو میگنیٹک خرابیوں کے درمیان تعلق کی نشاندہی کرنا ہے۔ ناظرین، محققین کا کہنا ہے کہ تیار کردہ ڈیگر نامی کمپیوٹر ماڈل دنیا بھر میں جیو میگنیٹک خلل کی فوری اور درست پیشگوئی کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس نظام کی پیشگی وارننگ سے انفراسٹرکچر کو آنے والے شمسی طوفان سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔ خیال رہے، شمسی طوفان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سورج برقی طور پر چارج شدہ پلازما خارج کرتا ہے، جسے کرونل ماس ایجیکشن کہتے ہیں۔ یہ چارج شدہ ذرات جیو میگنیٹک طوفان پیدا کرتے ہیں جو زمین پر آلات کے بلیک آؤٹ اور تکنیکی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ سیارے کے ارد گرد حفاظتی مقناطیسی میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان طوفانوں کی شدت ہلکے سے لے کر انتہائی تک ہوتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی اس دنیا میں ان کے اثرات انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین کے انہی انکشافات کے پیش نظر یہ بتایا جاتا ہے کہ سال 2024 سولر سٹورم کا سال ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حادثاتی موت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے حادثات اور حادثاتی موت سے پناہ مانگیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ شمسی طوفان کے حوالے سے، اور آپ نے اس بارے میں ماہرین کے انکشافات ملاحظہ کیے۔ ہم بات کر رہے تھے سمپسن کارٹون میں شمسی طوفان کے بارے میں، پیشگوئی کے بارے میں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کارٹون کے مرکزی کردار کو ایک ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ اپنے لیے ایک ایسا کیبن تیار کرتا ہے جو اس کو کسی بھی ایسی صورتحال میں محفوظ رکھ سکے جو شمسی طوفان جیسی ہو۔ اور پھر اسی ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا کہ سورج کا ایک حصہ آ کر زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے، جس سے بہت بڑی تباہی ہوتی ہے، اور یہ کردار خود کو اس خاص کیبن میں محفوظ کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس کارٹون کے اندر کی گئی گزشتہ کئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پیش گوئی بھی سچ ہونے کے قریب ہے، اور سمپسنز کارٹون کی انہی ویڈیوز کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سال 2024 اس شمسی طوفان کا سال ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس کارٹون میں کی گئی پہلے بھی بہت سی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ گوگل پر لکھیں کہ سمپسنز کی وہ کون سی پیش گوئیاں ہیں جو گزشتہ 3 دہائیوں میں درست ثابت ہوئیں، تو آپ کے سامنے 20 ویب سائٹس کھل جائیں گی۔ مثلا سمپسنز کی 9/11 سے متعلق پیش گوئی ٹھیک ثابت ہوئی، کووڈ-19 کا ذکر بھی سمپسنز نے کیا، اور تو اور سمپسنز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بھی بنوایا۔ یہ صرف 3 مثالیں، جبکہ انٹرنیٹ سمپسنز کی پیش گوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دہائیوں پہلے ان کارٹونز میں دکھائی گئی کچھ چیزیں ایسی حیران کن طریقے سے درست ثابت ہوئیں کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ ان کارٹونز میں ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کا صدر بننا، ڈزنی کا فوکس اسٹوڈیو خریدنا اور ایبولا وائرس کا پھیلنا وغیرہ جیسی کئی پیش گوئیاں کی گئیں جو دہائیوں بعد منو ان درست ثابت ہوئیں۔ اسی طرح کرونا وائرس کے متعلق بھی منکشف ہوا تھا کہ اس کی بھی سمپسن کارٹونز میں پیش گوئی کی گئی تھی جو درست ثابت ہوئی۔ میل آن لائن کے مطابق سمپسن کی یہ قسط 1993 میں نشر کی گئی تھی، جس میں
کرونا وائرس کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس قسط کا نام مرگ ان چینز تھا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ جاپان کے شہر اسپرنگ فیلڈ سے اوساکا فلو نام کی ایک وبا پھوٹتی ہے جو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اگرچہ کرونا وائرس کی وبا جاپان کی بجائے چین سے پھوٹی ہے، لیکن اس قسط میں اوساکا فلو سے متعلق جو صورتحال دکھائی گئی ہے وہی کرونا وائرس کی صورتحال سے حیران کن حد تک مشابہ تھی۔ اس قسط میں اوساکا فلو کی وجہ سے بھی وہی خوف و ہراس اور افراتفری دکھائی جاتی ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں پھیلی تھی۔ اس ویڈیو میں لوگ اس فلو نامی وبا کی دوا مانگ رہے ہوتے ہیں اور بہت مشتعل ہوتے ہیں۔ وہ ایک ٹرک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جس میں شہد کی مکھیوں کے چھتے موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ ان میں سے ایک ڈبے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس میں شہد کی مکھیوں کی بجائے ایک اور خطرناک کیڑا ہوتا ہے جو شہد کی مکھیوں سے 4 گنا بڑا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین اس کیڑے کو آج کل امریکہ میں پھیلے ہوئے خطرناک کیڑے مرڈر ہارنٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کورونا کی وبا سے پریشان لوگ ویکسین کی تیاری کے لیے سائنسدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ میں کرونا کے ساتھ یہ قاتل جرثومہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہونے والے احتجاج کو بھی اس قسط میں ہونے والے احتجاج سے جوڑا گیا اور نتیجہ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ اس قسط میں ان حالات کی پیشگوئی کی گئی تھی جو منوان درست ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ 2008 میں سمپسن کارٹون نے دکھایا کہ امریکی جنرل الیکشن میں ایک ووٹر باراک اوباما کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مشین میں ایک نقص یا ایک فیڈ کردہ دھاندلی موجود ہے جو کہ ووٹر کے ووٹ کی بجائے اوباما کے اس کے مخالف امیدوار کے ووٹ میں بدل دیتی ہے۔ سالوں بعد سمپسن کی پیشن گوئی منون سچ ثابت ہوئی۔ اس ویڈیو کو ملینز ویوز دنیا بھر سے ملے اور تقریباً سبھی عالمی نیوز چینلز نے اس خبر کو کور کیا جب پینسلوانیا میں ایک مشین نے الیکشن کے دوران عین سمپسن کی پیشن گوئی کے مطابق باراک اوباما کو ڈالے جانے والے ووٹ کو ان کے مخالف امیدوار کے ووٹ میں بدل دیا۔ ووٹر کی جانب سے بار بار کی جانے والی کوشش بھی ناکام رہی۔ اسی طرح سمپسن نے اسمارٹ واچ، ایک ایسی کلائی گھڑی کے تصور کی پیشن گوئی کی جسے آپ بطور فون استعمال کر سکتے ہیں جو کہ وائرلیس ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ پیشن گوئی سمپسن نے ایپل کی پہلی اسمارٹ واچ متعارف کرانے سے 20 سال قبل کی اور پوری ہوئی۔ البتہ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپسنز کے تخلیق کار غیر مرئی قوتوں کے مالک ہیں اور وہ مستقبل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا مستقبل طے شدہ ہے؟ اگر یہ مثالیں سمپسن کی بجائے کسی پہنچے ہوئے پیر فقیر کے آستانے سے برآمد ہوئی ہوتی تو ہم اسے سنجیدگی سے لیتے، لیکن یہاں چونکہ امریکی ٹی وی سیریز کا ذکر ہے اس لیے ہم اسے محض تیر تکا یا اتفاق کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں واقعات کی درست نشاندہی محض اتفاق کیا ہے؟ اس سوال کا جواب بعد میں بتاتے ہیں، پہلے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ایک صاحب کا بہت چرچا ہے جو مائک میں پھونکے مارتے ہیں۔ مصاحبین ان پھونکوں کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اور جس بھی درد یا تکلیف میں وہ ہوتے ہیں بظاہر وہ دور ہو جاتی ہے۔ یہ کرامات صرف ہمارے ملک تک محدود نہیں، ہندوستان میں بھی ایسے سینکڑوں بزرگ ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک صاحب نوجوان لڑکیوں کو محض چھوتے تھے اور وہ کرنٹ کھا کر بے خود ہو جاتی تھیں اور پھر یوں لگتا تھا جیسے آنن فانن ان کی بیماری رفع ہو گئی ہو۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کام میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ یہ لوگ زیادہ سمارٹ ہیں، جانتے ہیں کہ آج کل کا پڑھا لکھا نوجوان اس قسم کے شعبدہ بازیوں سے متاثر نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے وہ راستہ اپنایا ہے جو سمپسن سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کائنات اور اس کا نظام خدا کے احکامات کے تابع تو بہر صورت ہے، مگر اس نظام میں تبدیلی ممکن ہے بشرط یہ کہ خدا کے بتائے گئے اصولوں کو سمجھ لیا جائے اور ان پر کامل یکسوئی سے عمل کیا جائے۔ اس ضمن میں وہ قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں اور کچھ ایسے محیر العقول واقعات بھی سناتے ہیں جن پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے نزدیک کائنات کے طبعی اصولوں میں تبدیلی ممکن نہیں، البتہ کائنات کے وہ معاملات دعا یا خدا کے غیر مشروط اطاعت کی بدولت اپنے حق میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں جو آفاقی قوانین سے متصادم نہ ہو۔ مثلا لاہور سے ٹنڈوالہ یار جاتے ہوئے اگر کسی شخص کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے اور وہ دعا مانگے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ آ کر اس کی مدد کر دے تو یقیناً اس کی مدد ہو جائے گی بشرطے کہ اس کا دل سچا ہو۔ ناظرین، یہ تھیوری ایسی ہے کہ جس پر بحث کرنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ پھونکوں سے علاج کرنے والا، ہاتھ ملا کر کرنٹ لگانے والے اور وظیفوں کے سہارے لوگوں کو اس کائنات کی گتھیاں سمجھانے والے سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، سب سمپسنز ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سمپسن نے مذہب کا لبادہ نہیں اوڑھا، جبکہ یہ سب لوگ
اتفاقات کو بنیاد بنا کر اور اسے مذہب کی چادر اڑھا کر مقدس بنا رہے ہیں تاکہ اس پر سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ دعا کی حقانیت سے کوئی انکار نہیں، دعائیں صرف ہماری آخرت سنوارنے کے کام آ سکتی ہیں۔ ناظرین، اپنے سوال پر واپس آتے ہیں کہ پھر یہ اتفاقات کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ سمپسنز نے اتنی بڑی تعداد میں درست پیشن گوئیاں کی ہوں؟ یا کیسے ممکن ہے کہ کسی کے پاس بیٹی کے اسکول کی فیس کے پیسے نہ ہوں اور کوئی اللہ کا بندہ غیبی انداز میں یہ کام کر دے؟ اس سوال کا جواب ٹیکساس شارپ شوٹر فیلسی میں ہے۔ اس مغالطے کا مطلب ہے کہ کسی معاملے میں معلومات کے ذخیرے میں سے محض اپنی مرضی کی چند باتیں چن کر نتائج اخذ کر لینا۔ مثلاً اس دنیا میں روزانہ کروڑوں لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کا دن اچھا گزرے۔ ان میں سے لاکھوں لوگ اپنے مرشدوں سے آشیرواد لے کر دن شروع کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا دن بھی کسی وجہ سے اچھا گزر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کا مرشد کامل ہے۔ امریکی ٹی وی پر سمپسن کی 750 اقساط نشر ہوئیں۔ ان اقساط میں دنیا جہان کے موضوعات پر کہانیاں بنائی گئیں۔ ان میں امریکی صدارتی مہم 2009 کی کساد بازاری، دہشت گردی، وبائی امراض اور نہ جانے کیا کیا موضوعات زیر بحث آئے۔ ان اقساط میں سینکڑوں باتیں ایسی ہوئی ہوں گی جو کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئیں، لیکن صرف وہ چند باتیں جو اتفاقاً سامنے آ گئیں انہوں نے تہلکہ مچا دیا۔ نوسٹراڈامس کی پیشن گوئی بھی ایسی ہی بے سروپا تھی۔ اس نے سینکڑوں مبہم قسم کی باتیں لکھی، مگر یار لوگوں نے اس میں سے بھی 9/11 کی پیشن گوئی نکال لی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں پائی جانے والی سازشی تھیوریز کی مانند سمپسن سیریز کے بارے میں حقیقت پسند تجزیہ نگاروں، مفکرین و محققین کی رائے ہرگز نہیں ہے کہ یہ کسی ایلومیناٹی، یہودی صہیونی خفیہ تنظیم وغیرہ جیسا مظہر ہے، یا اس سیریز کے بانیوں کے ہاتھ کوئی جادو ٹونا، منتر جنتر یا مستقبل دکھانے والا آئینہ لگا ہوا ہے۔ دراصل اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ سمپسن سیریز کی ٹیم اور بالخصوص اس کے اسکرپٹ رائٹرز، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، باقاعدہ زندگی کے سینکڑوں شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی قد آور شخصیات ہیں۔ اس کی ٹیم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس سے متعلقہ سائنسدانوں سے لے کر ماہرین معاشیات و اقتصادیات و عمرانیات تک ہیں۔ موجدین بھی ہیں، محققین بھی ہیں جن کی معاونت اس ادارے کو حاصل رہتی ہے، ماہرین نفسیات بھی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھنے والے بھی، سیاست و سماجیات، تاریخ جغرافیہ، آثار قدیمہ، الغرض جدید تمدنی دنیا کے جس شعبے کا آپ ذکر کریں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد یا تو اس سیریز سے دنیا بھر سے وابستہ ہیں یا اس کی اسکرپٹ رائٹنگ میں ان کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ سیریز محض ایک کارٹون سے کہیں بڑھ کر دنیا کے ایک قسم کے طاقتور ترین تھنک ٹینک کی کارستانی بن جاتی ہے، جو مختلف شعبہ ہے زندگی میں دنیا کے مستقبل کے تعین پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اشارہ یہ تھنک ٹینک اپنی سیریز میں بہت پہلے دے دیتا ہے، اور یہی اس کی سادہ سی سمجھ میں آنے والی حقیقت پر مبنی وضاحت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، سمپسنز کارٹون کی کون سی پیش گوئیاں پوری ہوئیں اور اس کو حقیقت کیا ہے، اس بارے میں تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ آخر میں آپ کو سورج اور اس کے نظام کے بارے میں قرآن و احادیث کی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، نظام فلکی قدرت الہیہ کا مظہر اور تابع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور منضبط نظام کے تابع بنا دیے گئے۔ سورہ الاعراف میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور منبع بنایا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، محدثین فرماتے ہیں کہ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی اجازت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی کو بآسانی تلاش کر سکو، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلک کی حسابات کے مطابق ہیں۔ سورج کے ذریعے بعض نمازوں کے مستحب، مسنون اور مکروہ اوقات، روزے کے سحر و افطار کے حساب کتاب بھی لگایا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سمت قبلہ متعین کرنے میں بھی سورج کو مدار بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا مرکز بنایا۔ ناظرین، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج و چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ نظام اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے اور ایک مقررہ وقت تک اس نظام نے اللہ کے حکم سے چلنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کے تابع بنا دیا، ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں متعینہ وقت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور سورۃ تکویر میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ناظرین یہی قیامت کا دن ہوگا جس میں سورج کے ساتھ ساتھ تمام کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان بھی روئی کے گالوں کی مانند ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور یہ بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔